بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مردان کی جیل میں قیدی عورتوں کے ساتھ بندر کا ملاپ کروا کے کون سی نسل پیدا کی جا رہی ہے؟ ویڈیو لیک ہو گئی، جلدی دیکھ لیجئے ڈیلیٹ نہ ہو جائے۔ میں قتل کے جرم میں گرفتار کر کے جیل میں لائی گئی تھی۔ میں نے اپنا جوان چچا زاد کا قتل کیا تھا اور مجھے اپنے اس جرم پہ نہ کوئی پچھتاوا تھا نہ ہی افسوس، مگر پاکستان کی جیلوں کے بارے میں جو کچھ میں نے سن رکھا تھا وہ مجھے کچھ گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ یہ مردان کی جیل تھی جہاں مجھے لایا گیا تھا۔ میں تھانے کے اندر جیل والے حصے میں پہنچی تو سلاخوں کے پیچھے بیٹھی عجیب و غریب حلیوں والی کمزور نڈھال عورتوں کو دیکھ کر میرا دل پریشان ہو گیا۔ مجھے حیرت تھی کہ میں نے اکثر فلموں ڈراموں میں دیکھ رکھا تھا کہ عورتوں کی جیل میں بھی کچھ خرانٹ اور حاکم مزاج سی ہٹی کٹی مجرم عورتیں ہوتی ہیں جو دوسری کمزور عورتوں پر روب جاڑ کر اپنا حاکم مزاج فطرت کو تسکین پہنچاتی ہیں، مگر یہاں مجھے ایسی کوئی عورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ جیلر خاتون نے مجھے ایک لاک اپ کے پیچھے دھکا دے کر پھینکا اور دروازہ بند کر کے وہاں سے چلی گئی۔ میں نے پلٹ کر جیل کے اندر سہمی سی نظر دوڑائی تو وہاں میرے علاوہ 4-5 مزید عورتیں بھی بیٹھی تھیں جو قدرے لاغر سی اور بڑی عمر کی لگ رہی تھیں، یعنی ان میں صرف میں جوان لڑکی تھی۔ جیل کے اندر عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی جو میرے برداشت کرنا مشکل تھا۔ تبھی میں سلاخوں کے قریب ہو کر باہر کی جانب دیکھنے لگی، مگر میں نے محسوس کیا کہ وہ عجیب سی بدبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ میرا دل متلانے لگا تھا۔ میں نے اپنا دوپٹہ ناک پر رکھا اور سلاخ سے سر ٹکا دیا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی مسلسل مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ارد گرد نظر گھمائی تو اپنی ہی جیل میں بیٹھی مجرم عورتوں میں مجھے ایک عورت نظر آئی جو گہری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میرے دیکھنے پر وہ عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ پر میں خود میں سمٹی، مزید سلاخوں سے جا لگی اور چہرہ باہر کی جانب موڑ لیا۔ پھر مجھے وہاں شام سے رات ہو گئی، لیکن میں نے وہ جگہ نہیں چھوڑی اور وہاں جم کر بیٹھی رہی۔ مجھے اب احساس ہو رہا تھا کہ جرم کرنا تو آسان ہے مگر اس کی سزا جھیلنا نہایت مشکل کام تھا۔ اس بند جیل میں مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا اور میں یہ سوچ کر پاگل ہونے لگی کہ سوں گی کیسے۔ جیل سے باہر کھڑے پولیس والے آتے جاتے اوپر سے نیچے تک دیکھتے اور جائزہ لیتے تھے۔ باقی عورتیں اب اس بات کی شاید عادی ہو چکی تھیں، اس لیے لاپرواہ سی جیل میں بیٹھی رہتی یا سوئی رہتی تھیں، جبکہ میں ہر بار جیل میں جھانکتے پولیس والوں سے خوف کو چھپانے کی کوشش میں اپنے ارد گرد چادر پھیلاتی اور چہرہ چھپاتی رہ جاتی تھی۔ رات ہوئی تو میں وہیں سلاخوں کے قریب چادر اوڑھ کر نیم دراز ہو گئی۔ تھکن سے میرا جسم اکڑ رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ میں بھی اس بدبودار ماحول میں نیند میں پڑنے لگی تھی۔ ابھی میری نیند گہری ہونے والی تھی کہ اچانک جیل میں عورتوں کی چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ میری جیل والی عورتیں ایک اندھیرے کونے میں دبکی ہوئی بیٹھی تھی۔ میں نے سلاخوں سے باہر جھانکا تو پولیس والے چند عورتوں کو کھینچ کر جیل سے باہر نکال رہے تھے۔ میری آنکھیں پھٹنے والی ہو گئیں۔ وہ پولیس والے ان روتی چیختی عورتوں کو دوسری طرف موجود کمروں کی جانب لے جا رہے تھے۔ کچھ پولیس والے اب بھی جیلوں میں جھانک رہے تھے جیسے مزید عورتوں کی تلاش کر رہے ہوں۔ یہ دیکھ کر میری روح فنا ہونے لگی۔ بدبو اور گھٹن زدہ ماحول سب بھلائے میں حواس باختہ سی اسی کونے میں پہنچی تو ان عورتوں نے یکدم اپنے درمیان جگہ دیتے ہوئے مجھے اپنے پیچھے چھپا لیا۔ میں سہمی ہوئی سی سانس روکے ان کے پیچھے چھپی پڑی رہی تھی۔ ایک پولیس والا ہماری جیل کے پاس پہنچا اور ٹارچ کی روشنی مارتے ہوئے سب کو دیکھنے لگا۔ میں چھپی ہوئی تھی اور شاید آج ہی آئی تھی، اس لیے میرا خیال کسی کو نہیں آیا تھا۔ وہ جا چکے تو کچھ دیر بعد سب کے سانس بحال ہوئے تھے۔ میں اتنی دیر میں خوف سے بے جان ہو چکی تھی۔ پولیس والوں کے جاتے ہی وہ عورتیں میرے سامنے سے ہٹ گئیں تو میں نے تشکر بھری نظروں سے ان عورتوں کو دیکھا۔ میں گھبراہٹ سے رو رہی تھی۔ ان میں سے اسی عورت نے مجھے چپ کروایا جو مجھے دن کے وقت گھور گھور کے دیکھ رہی تھی۔ مجھے چپ کرواتے ہوئے اس نے ایک عجیب سی بات کہی تھی جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ بولی کہ ابھی تم نئی ہو مگر جلد عادی ہو جاؤ گی، کیونکہ ایک نہ ایک دن تمہاری باری بھی آنی ہے۔ میں نے بوکھلا کر ان تینوں کو دیکھا تو وہ سر ڈالے افسردہ سی بیٹھی تھیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ان سے سوال کیا کہ آخر وہ پولیس والے ان عورتوں کو کہاں لے کے جا رہے تھے۔ میرے سوال پر وہ تینوں مجھے دیکھنے لگیں اور پھر آہستگی سے مجھے سب بتاتی چلی گئیں۔
ان کی باتیں سن کر میرے اعصاب کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ میں حواس باختہ سی ان تینوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہم یہ سب کچھ بہت بار جھیل چکی ہیں مگر تم بھی بچ نہیں پاؤ گی۔ آج ہم نے تمہیں چھپا لیا مگر ایسا ہر بار نہیں ہوگا۔ کسی رات وہ ہمارے سر پر سوتے ہوئے پہنچ گئے تو تم بھی پکڑی جاؤ گی اور پھر تمہیں کوئی نہیں بچا پائے گا۔ ان عورتوں نے تعصب سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا تو میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ میرا دل خوف سے بند ہونے والا ہو گیا۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ سب کیوں لاغر سی ہو رہی تھیں اور ان سے عجیب سی بدبو کیوں آتی تھی۔ میں آنے والے وقت کا سوچ کر ہی کپ کپا اٹھی تھی۔ میرا دل شدت سے دعا گو تھا کہ کاش میں اس مصیبت سے بچ جاؤں، مگر میری دعا قبول نہیں ہوئی تھی اور ایک روز اچانک میرا وقت بھی آ گیا۔ مجھے بھی ویسے ہی گھسیٹ کر لے جایا گیا اور جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ میری روح تک کو زخمی کر گیا۔ ان سب پولیس والوں نے مل کر میرے ساتھ، میرا نام گل ہے اور میرا تعلق مردان کے ایک دیہی علاقے سے ہے۔ میرے والدین کی وفات میرے بچپن میں ہی ہو گئی تھی، اس لیے میں بچپن سے ہی اپنے چچا کے گھر پلی بڑھی تھی۔ چچا کا صرف ایک اکلوتا بیٹا تھا جو بہت عیاش فطرت کا تھا اور عمر میں مجھ سے بہت بڑا تھا۔ وہ زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہتا تھا اور میں کچھ بڑی ہوئی تو گھر میں چچی کے حکم پر کام کرتی رہتی تھی۔ میرا چاچا قالین بیچنے کا کام کرتا تھا اور اسی سلسلے میں وہ اکثر دوسرے شہروں میں رہتے اور کبھی کبھی گھر آتے تھے۔ مجھے تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا لیکن میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا، جبکہ چچا کا بیٹا پڑھتا رہتا تھا۔ ایک عرصہ اس گھر میں استاد پڑھانے بھی آتا رہا تھا اور میں اپنے شوق کی وجہ سے کمرے سے باہر چھپ کر بیٹھ جاتی اور استاد کا پڑھایا سارا سبق غور سے سنتی اور یاد کرتی رہتی۔ جب کبھی چاچا کا بیٹا گھر پہ نہ ہوتا تو کتابیں اٹھا کر پڑھ بھی لیتی۔ یوں کرتے کرتے میں گھر بیٹھے بیٹھے ہی پڑھائی لکھائی میں ماہر ہو چکی تھی۔ میں جوان ہوئی تو چاچی کے کاموں سے بالکل بھی ہاتھ کھینچ لیا اور پورے گھر کی ذمہ داری میرے نازک کندھوں پر ڈال دی، مگر میں بچپن سے کام کرتے رہنے کی وجہ سے عادی ہو چکی تھی، اس لیے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا۔ چاچی کی ایک اچھائی یہ تھی کہ وہ کبھی بلا وجہ نہ مجھے ڈانٹتی تھی نہ کبھی مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ مجھے کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں رہی تھی۔ اگر میری زندگی سے کاموں والا حصہ نکال دیا جاتا تو اچھی خاصی پرسکون زندگی تھی۔ چاچی نے میرے جوان ہونے پہ مجھے سرسری سے لہجے میں ایک روز بس اتنا کہا کہ جب میرا چچا ساتھ گھر پر ہو تو میں کوشش کروں کہ اس کے سامنے نہ آؤں اور اس کے آنے سے پہلے ہی سب کام نپٹا کر اپنے کمرے میں بند ہو جایا کروں۔ میں چاچی کی اس ہدایت کا مطلب نہیں سمجھ پائی تھی مگر مجھ پر لازم تھا چاچی کی بات مانا کروں۔ اس لیے میں نے سر ہلا دیا اور آئندہ کے لیے ان کا حکم پلوں سے باندھ لیا۔ میں اپنے چچا زاد بھائی کے سامنے نہیں آتی تھی اور کمرے میں بند رہتی تھی۔ اس معاملے میں وہ بھی لاپرواہ سا تھا۔ ویسے تو عیاش فطرت کا مالک تھا مگر اسے شاید میرا کبھی خیال نہیں آیا تھا۔ پھر بچپن کی طرح اب بھی میں اس کے لیے توجہ کے قابل لڑکی نہیں تھی، حالانکہ مجھے جو بھی دیکھتا تھا دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ اور میں نے جوان ہوتے ہی یہ بات بہت لوگوں سے سنی کہ میں بہت حسین اور خوبصورت ہوں، جس پر جوانی ٹوٹ کر آئی تھی۔ ایک روز میں معمول کے مطابق گھر میں مشین لگائی کھڑی ہوئی تھی اور کپڑوں کا ڈھیر ہونے کی وجہ سے مجھے وقت کا احساس نہیں ہوا تھا اور میں کپڑے دھونے میں مشغول تھی۔ جب میرا چاچا ساتھ گھر میں داخل ہوا اور اس کی نظر مجھ پر پڑی، وہ مجھے دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ زرد روشنی میں میری شفاف رنگت اور بھیگا سراپا اس کی توجہ کھینچ گیا تھا۔ میں چلتا ہوا وہ میرے پاس آیا اور حیرت سے میرا نام لیا، یوں جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ میں ہی ہوں، اس کی چچا زاد بہن۔ میں نے اپنے نام کی پکار پر سر اٹھا کر دیکھا تو اپنے چچا زاد کو دیکھ کر میں چونک گئی۔ کرتی سے دوپٹہ خود پر ٹھیک سے اوڑھ کر میں نے ہمیشہ کی طرح خود کو چھپا لیا۔ میرے دماغ میں اس وقت صرف چاچی کی ہدایت چل رہی تھی کہ مجھے ان کے بیٹے کے سامنے نہیں آنا۔ اس کے علاوہ مجھے اور کچھ اندازہ نہیں تھا کہ میرا کزن میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے یا وہ مجھے سر سے لے کر پاؤں تک کیوں گھور رہا ہے۔ ابھی میں پریشان سی یہی سوچ رہی تھی کہ وہاں سے دھونے والے کپڑے چھوڑ کر کیسے جاؤں۔ میرا کزن اچانک بول پڑا کہ واہ گل، تم تو بہت بڑی ہو گئی ہو اور اتنی حسین ہو گئی ہو۔ ہمارے پورے گاؤں میں تم جیسی کوئی حسین لڑکی نہیں ہے، اور میں وہاں یہاں وہاں باہر حسن ڈھونڈتا رہا۔ یہ تو وہی بات ہو گئی، بچہ بغل میں اور ڈھنڈورا پورے شہر میں۔ میرا کزن بولتے ہوئے ہنس رہا تھا، پھر وہ دیدہ دلیری سے میرا ہاتھ پکڑ کر سہلانے لگا۔ میں اس کی حرکت پر پہلی بار چونکی
اور گھبرا کر اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، مگر میرے کزن نے میرا دوسرا ہاتھ بھی دبوچ لیا اور مجھے قابو کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں اس کی حرکت پر لرز اٹھی تھی۔ زندگی میں پہلی بار میں نے کسی مرد کا لمس محسوس کیا تھا، اور مرد بھی اس جیسا عیاش اور بدفطرت جس کا چھونا اذیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے زیر کر لیتا اور میری چچی وہاں پہنچ گئی، میرے کزن نے گھبرا کر مجھے چھوڑا تو میں بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ چاچی نے تیکھی نظروں سے مجھے دیکھا تھا اور میرے جانے کے بعد پیچھے اپنے بیٹے کو کچھ کہا یا نہیں میں نہیں جانتی تھی، مگر میرا کزن اس دن کے بعد سے میرے پیچھے پڑ گیا۔ وہ سارا دن اب گھر میں پڑا رہتا تھا اور آتے جاتے مجھے چھونے کی کوشش کرتا اور میرے قریب ہونے کی کوشش کرتا۔ میں اس کی حرکتوں سے تنگ آ گئی تھی۔ حد تو تب ہوئی جب وہ ایک روز رات کے وقت اچانک میرے کمرے میں پہنچ گیا۔ میں جو سونے کی تیاری کر رہی تھی اسے دیکھ کے گھبراہٹ کے مارے کپ کپانے لگی۔ میرے کزن کی آنکھوں میں ہوس صاف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سکون سے میرے بستر پر بیٹھ گیا اور مجھے دیکھتے ہی بولا کہ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، ہم بس تھوڑی بہت باتیں کریں گے۔ میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں اور تمہارے حسن کی تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات پر میں نے غصے سے اس کمرے سے جانے کو کہا اور ساتھ میں دھمکی دی کہ اگر اس نے مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی تو میں شور مچا کر چاچی کو بلا لوں گی۔ میری دھمکی پر وہ ڈھٹائی سے ہنسنے لگا اور اس بات پر وہ میرے ہوش اڑانے لگا۔ وہ اپنی ماں کو پہلے ہی سر درد کی دوا کے طور پر نیند کی گولی دے آیا تھا۔ وہ پہلے سے ہی اس رات کا انتظام کر چکا تھا اور اب گھر چچی کے علاوہ صرف ہم دو ہی تھے۔ میں کس سے مدد مانگتی؟ میں نے اپنے کزن کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ صرف اور صرف اس وقت میرا جسم چاہتا تھا اور وہ جانتا تھا اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ جب اس نے میرے مسلسل انکار اور بچاؤ کی کوشش دیکھی تو میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ میں نے اپنی عزت بچانے کے لیے اسے روتے ہوئے فریاد کی اور کہا کہ اگر اسے واقعی میں پسند آ گئی ہوں تو وہ مجھ سے نکاح کر لے، مگر اس کے دماغ پر تب ہوس سوار تھی اور وہ مجھے کچھ سننے کو تیار نہیں تھا۔ میں مایوس ہو گئی اور جب مجھے لگا کہ اب میری عزت نہیں بچ سکتی، عین اس وقت بیرونی دروازے پر دستک ہونے لگی اور میرا کزن چونک گیا اور پھر بکتا جھکتا غصے سے باہر نکلا۔ میں نے شکر کا کلمہ پڑھا اور خود کو اپنے کمرے میں بند کر کے کنڈی لگا لی۔ دروازے پر میرے چچا تھے جو کہ پورے 1 ماہ کے بعد گھر آئے تھے۔ میرے کزن کے ارادوں پر پانی پھر چکا تھا۔ وہ پھیکا پھیکا ہنستا چاچا چاچی سے ملنے لگا اور جب صبح کے وقت میں چچا کے سامنے گئی تو میرا کزن مجھے اشارے کرنے لگا کہ میں اپنا منہ بند رکھوں اور چاچا چاچی کو کچھ نہ بتاؤں۔ وہ ڈرا ہوا تھا، حالانکہ چاچا کے شدید غصہلے مزاج کی وجہ سے میں ان سے ایسی کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ مجھے خوف تھا وہ مجھے ہی ڈانٹ دیں گے، مگر میں یہ سوچ چکی تھی کہ چاچی کو اپنے کزن کی حرکت ضرور بتاؤں گی۔ جتنے روز چاچا گھر پہ رہے امن سکون رہا تھا۔ میرا کزن وقت پر گھر بھی آ جاتا تھا اور گھر پر مجھے بھی تنگ نہیں کرتا تھا۔ مجھے بھی چاچی سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ 1 ہفتے کے بعد چاچا نیا سامان لے کر پھر سے سفر پر روانہ ہوئے اور میرا کزن اپنے معمول پر آ گیا۔ گھر سے رات گئے تک باہر رہنے لگا۔ کب گھر واپس ہوتا تو میرے ساتھ الٹی سیدھی حرکات کر کے مجھے تنگ کیے رکھتا تھا۔ ایک روز میرا کزن باہر گیا تو میں نے موقع دیکھ کر چاچی کو اس کی حرکتیں بتائیں اور یہ بھی بتا دیا کہ جس رات چاچا جی گھر آئے تھے اس رات میرے کزن نے انہیں نیند کی دوا دے کر سلا دیا تھا اور میرے کمرے میں پہنچ گیا۔ چاچی تو میری بات سن کر الٹا مجھ پہ چڑھ دوڑی اور غصے سے بولی، اسی لیے میں نے تم کو چھپ کر رہنے کو کہتی تھی، مگر تم نے لاپرواہی برتی اور اس کے سامنے پہنچ گئی۔ چاچی اپنے بیٹے کے حق میں بولی کہ وہ تو لڑکا ہے، جب نامحرم کو دیکھے گا تو نیت میں فطور آئے گا ہی۔ تمہیں اپنے گھر میں رکھنا ہماری مجبوری ہے اور اپنے بیٹے کو اپنے ہی گھر پہ پابند کر کے میں اسے غصہ نہیں دلانا چاہتی۔ میں حق تک سی چاچی کو دیکھ رہی تھی۔ چاچی نے مجھے چھپ کر رہنے اور اپنی حفاظت کرنے کا کہہ کر بھیج دیا۔ میں اس بے حسی پر دکھی ہو گئی تھی۔ مجھے لگتا تھا چاچی کم سے کم اس معاملے میں میرا ساتھ دیں گی اور اپنے بیٹی کی حرکت پر شرمندہ ہوں گی، مگر چاچی نے الٹا مجھے ہی ڈانٹ دیا تھا۔ میرا کزن گھر آیا تو چاچی نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ میں کچن سمیٹ کر چاچی کے کمرے کے باہر پہنچ گئی۔ مجھے چاچی کا رویہ بہت زیادہ چبھ رہا تھا۔ میں نے دروازے کے باہر کان لگائے تو چاچی کی غصیلی آواز سنائی دی۔ وہ اکیلے میں اپنے بیٹے کو بھی ڈانٹ رہی تھی۔ میں جو سمجھ رہی تھی کہ میری بات کی چاچی نے پرواہ نہیں کی تھی،
میرے دل میں چاچی کی عزت بڑھ گئی اور میرے کازن نے موقع دیکھتے ہی مجھ سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کر دی۔ چاچی نے اسے ہاں کہہ دی، مگر بعد میں مجھ پر ناراض ہونے لگی۔ وہ مجھے بہو نہیں بنانا چاہتی تھی، اس لیے چاچی نے کہہ دیا کہ میں انکار کر دوں تاکہ وہ جلد میری کہیں شادی کر دیں گی۔ میں نے چاچی کی بات رکھ لی اور انکار کر دیا، مگر میرا کزن اس بات کو انا کا مسئلہ بنا گیا تھا۔ اسے مجھ پر غصہ آیا کیونکہ میں نے خود اسے شادی کا مشورہ دیا تھا۔ ایک روز چاچی کسی رشتہ دار کے گھر گئی تو میرا کزن دن کے وقت ہی گھر آ گیا اور مجھ پر غصہ کرنے لگا۔ میں کچن میں کام کر رہی تھی، وہ وہیں مجھے دبوچتا زبردستی کرنے لگا۔ میں اب اس سب سے تنگ آ چکی تھی۔ میرے کزن نے میرے کپڑے پھاڑے تو میں نے قریب پڑی تیز دھار چھری اٹھا کر پوری شدت سے اس کے سینے میں کھونپ دی۔ اسے جھٹکا لگا اور وہ پیچھے کی طرف زمین پہ گرتا چلا گیا۔ میں نے اس کے دل پر وار کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اگلا سانس نہیں لے پایا تھا اور وہیں دم توڑ گیا تھا۔ میں نے جا کر اپنا لباس بدلا، تب تک چاچی گھر آ چکی تھی۔ اپنے جوان بیٹے کا قتل دیکھ کے وہ تڑپ اٹھی تھی۔ اس نے چیخ چیخ کر پورا محلہ اکٹھا کر لیا تھا۔ میرے کزن کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ چاچا بھی قریب کے کسی شہر میں تھے۔ چاچی کی اطلاع پر وہ بھی فوراً پہنچ گئے۔ ڈاکٹروں نے میرے کزن کی موت کی تصدیق کر دی تو چاچا اور چاچی صدمے سے پاگل ہونے لگے۔ گھر میں بیٹے کی لاش لائے تو انجانے کس نے پولیس بھی بلا لی، اور پولیس کے آنے پر میں چاہتی تو اپنے جسم پر موجود اپنے کزن کے ناخنوں کے نشان اور پھٹا ہوا لباس دیکھ کر ثابت کر دیتی کہ میں نے خود کو بچانے کے لیے حملہ کیا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ چاچا اور چاچی اب مجھے اپنے گھر پہ نہیں رکھیں گے۔ مجھے لگا جیل چلے جانا ہی بہتر ہے، اس لیے میں خاموشی سے جیل چلی آئی۔ لیکن جیل کا ماحول مجھے باور کروا گیا کہ میرا فیصلہ ہی غلط تھا۔ جیل کی فضا اور ماحول مجھے پہلے روز ہی وحشت میں مبتلا کر گئے تھے، اور پھر جو پہلی رات ہوا وہ میرے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی تھا۔ مجھے جیل کی حقیقت سن کر صدمہ لگ گیا تھا۔ میں تو پناہ کے لیے یہاں آئی تھی، مگر یہاں اور بھی زیادہ بڑی مشکل میں پھنس چکی تھی۔ پہلی پوری رات میں خوف سے سو نہیں پائی تھی، اور اگلے دن مجھے تھکن اور خوف سے بے حال کر دیا گیا۔ میں دن کے وقت سوئی جاگی کیفیت میں رہی، اور جیسے ہی رات ہوئی پھر سے وہی سب ہوا۔ پولیس نے ہماری جیل سے بھی ایک عورت کو پکڑ لیا اور کھینچ کر لے گئی۔ میں پوری رات خوف سے روتی رہی۔ جب وہ عورت واپس جیل میں لائی گئی تو اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ اس کے لیے چلنا بھی محال ہو رہا تھا، اور اس کے جسم سے نہایت گندی بدبو آ رہی تھی جو میری برداشت سے باہر تھی۔ وہ عورت جیل کی ایک دیوار کے ساتھ لیٹ گئی، اور رات گئے تک وہ ویسے ہی ساکن سی پڑی رہی تھی۔ میں اسے دیکھ دیکھ کر اندر سے ڈر رہی تھی۔ میرا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ کس طرح خود کو مار کر اس ماحول سے آزاد کروا لوں، یا پھر زمین میں خود کو دفن کر لوں تاکہ کسی کی نظر میں نہ آؤں۔ مگر میں کب تک خود کو بچا سکتی تھی؟ نہ مجھے موت آئی، نہ کوئی پناہ ملی۔ اور ایک روز جب پولیس والوں نے ہماری جیل میں لائٹ ماری تو میں ان کی نظر میں آ گئی۔ انہوں نے جیل کا دروازہ کھول کر مجھے گھسیٹ کر باہر نکالا تو خوف سے میرے حلق سے چیخ برآمد ہوئی تھی۔ وہ پولیس والے میرا جائزہ لے رہے تھے، اور میرے جسم کی کپکپاہٹ حد سے سوا تھی، اور میں تڑپ کر چیختی خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، اور میرا دماغ پھٹنے والا ہو رہا تھا۔ وہ لوگ مجھے کھینچتے ہوئے ایک جانب موجود کمروں میں سے ایک کمرے میں لے گئے۔ اس کمرے میں جاتے ہی میری ناک میں بدبو کے بھپکے سے پہنچے تھے، جس سے میرا سر چکرا گیا۔ میں ساکن سی ہوتی بالکل بے جان ہو رہی تھی۔ ان پولیس والوں نے مجھے ایک بینچ پر کھینچ کر لٹا دیا۔ میں نے نظر ارد گرد دوڑائی تو مجھے وہاں بڑے بڑے بندر نظر آئے۔ میں انہیں دیکھ کر ڈر گئی اور مچل کر خود کو چھڑوا کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی۔ ان پولیس والوں نے مجھے قابو کرنے کے لیے مجھ پر تشدد کرنا شروع کر دیا اور مجھے بے حال کر کے بینچ پر گرا دیا۔ میرے اندر مزید مزاحمت کی ہمت ختم ہوئی تو میں نے بازو ڈھیلے کر کے گرا دیے۔ اس کے بعد وہاں جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ قیامت خیز تھا اور میری حالت خراب ہو گئی تھی۔ صبح کے وقت جب مجھے واپس جیل میں پہنچایا گیا تو میرے اندر بھی اس کمرے کی بدبو رچ بس چکی تھی اور میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ پولیس والوں نے مجھے جیل کے اندر پھینکا اور واپس لوٹ گئے۔ میرا جسم زخمی ہو رہا تھا اور میرے ساتھ والی عورتوں نے میری دیکھ بھال کی اور مجھ پر ترس کھانے لگی۔ میری آنکھیں آنسو بہا رہی تھی مگر لب خشک ہو چکے تھے۔
میں کسی لاش کی طرح پڑی رہی تھی. وہیں عورتیں مجھے کھانا پانی کھلاتی رہیں اور میری تیمار داری کرتی رہیں. اگلے 2-3 دن مجھے سنبھلنے کے لیے لگے، مگر جیسے ہی میں کچھ بہتر ہوئی، پولیس والے پھر سے مجھے گھسیٹ کر اسی کمرے میں لے گئے اور پھر سے وہی سب دہرانے لگے. میں اذیت سے پاگل ہوتی، چیخ چیخ کر روتی رہی تھی. میری حالت بھی ان عورتوں والی ہونے لگی تھی. میرے جسم پر موٹے موٹے دانے نکلنے لگے اور رنگت خراب ہونے لگی. ایک روز جیل میں ایک آفیسر آیا جو ایماندار اور اچھا تھا. وہ ہماری حالت دیکھ کر سوال کرنے لگا اور غصہ ہوا تو میں نے رو کر سب کچھ بتا دیا. وہ پولیس والے ہم پر تشدد کرتے تھے اور ان بندروں کے خون سے تیار کیے گئے کوئی انجیکشن ہم عورتوں کے جسم پر لگاتے تھے اور ہمارے جسم پر اس انجیکشن سے نکلنے والے دانوں سے خون لے کر کوئی دوا تیار کرتے تھے، جس سے ان کا کہنا تھا کہ وہ کسی بیماری کی دوا بنا رہے ہیں. اس افسر نے سب سنا تو وہاں کی پولیس پر کیس کر دیا اور ہم عورتوں کو کسی ہاسپٹل میں لے جایا گیا. اب میرا علاج ہو رہا ہے اور میں کچھ بہتر ہو رہی ہوں، مگر اب بھی اس مردان جیل کے اندر ہونے والے واقعات کا سوچ کر میری روح کانپ جاتی ہے. تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی. امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی. کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً سبسکرائب کر لیجیے. ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے. اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. خدائے پیمان.